مبلغ اسلام حضرت سیدنا شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی جس کا ایک لڑکا تھا، وہ نہایت گناہگار تھا۔ وہ بڑھیا اپنے بیٹے کو نیکی کی دعوت دیتی، گناہوں سے منع کرتی، اچھے کاموں کی ترغیب دیتی، لیکن وہ بیٹا ایسا نافرمانیوں میں گھرا ہوا تھا کہ ماں کی بھی ایک نہ مانتا اور شب و روز گناہوں میں بسر کرتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے انتقال کا جب وقت آیا، اس وقت بھی وہ کسی گناہ میں مشغول تھا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا۔ بڑھیا بڑی غمزدہ تھی کہ میں اپنے بیٹے پر کوشش کرتی رہی، لیکن وہ رب کی نافرمانیوں سے باز نہ آیا۔ اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھوں۔ بیٹا تو خواب میں نظر آیا، لیکن اس کے غم میں اضافے کا باعث ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ بڑھیا نے اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو دوبارہ خواب میں دیکھا کہ وہ آرام میں ہے، عافیت میں ہے، اور وہ جو عذاب کی کیفیات تھی اب اس کے بیٹے پہ نظر نہ آئیں۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے سے اس تبدیلی کا سبب پوچھا کہ پہلے تم پر عذاب کے آثار تھے، اب تم خوش ہو، خرم ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا، کہنے لگا کہ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے کسی گناہگار شخص کا گزر ہوا۔ اس نے جب قبروں کو دیکھا، مردوں کا تصور کیا تو عبرت حاصل کی، اور موت اور قیامت کے بعد کے معاملات کو ذہن میں لا کر اس کے دل پر ایسا غلبہ ہوا کہ وہ توبہ کی طرف راغب ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے اپنی تمام گناہوں سے توبہ کی، رجوع اللہ کیا، اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا پکا اور سچا ارادہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نوجوان نے کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور 20 مرتبہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے تمام اہل قبرستان کے لیے ایصال کر دیا۔ اللہ پاک نے وہ تمام ثواب ہم مردوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ میرے حصے میں بھی اس ایصال ثواب میں سے کچھ آیا۔ یہ اس ایصال ثواب کی برکت ہے کہ الحمدللہ میں اب عافیت میں ہوں۔ اور اس توبہ کرنے پر فرشتوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ رب کی جانب رجوع لا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح مجھ پر سے عذاب کو دور کیا۔ اور پھر کہنے لگا، اے ماں یاد رکھو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور ہے، گناہوں کی معافی ہے، گناہوں کا ازالہ ہے، اور زندوں اور مردوں دونوں کے لیے رب عز و جل کی رحمت ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، اس واقعے کے اندر 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ کسی فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کا جذبہ بیجا دل میں نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات اس کی کیفیت اچھی نہیں ہوتی تو ہمارے غم میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ بہرحال ماں باپ ہوتے ہیں، دل میں ایک شوق ہوتا ہے، ایک الفت، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ جو رب کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ پاک اسے کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی توبہ پر آسمانوں میں فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تیسری اور بہت ہی اہم بات کہ جب بھی آپ کا گزر قبرستان سے ہو یا گھر پر بھی چاہیں تو وقتاً فوقتاً اپنے فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال ثواب ضرور کرتے رہا کریں۔ اور ایصال ثواب میں کوئی بھی نیک عمل ایصال کیا جا سکتا ہے، لیکن تلاوت قرآن اور درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کرنا یہ فوت شدگان کے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فوت شدہ مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھنے اور ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔